السلام علیکم ناظرین۔ سورہ عصر قرآن شریف کی ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو اپنی مختصر آیات میں نہایت گہرے راز اور فضائل و فوائد رکھتی ہے۔ اس کے راز انسانی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ یہ حکمت الہی کا بیش قیمتی خزانہ ہے۔ محض 3 آیات پر مشتمل سورہ عصر میں گہری الہی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کی آیات فوائد کا لازوال خزانہ رکھتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ صورت اپنے اندر ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ رکھتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی زندگی میں نئی بلندیوں تک پہنچانے میں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ عصر کے پوشیدہ راز، فضائل، فوائد، خیر و برکات، تاثیرات اور معجزات شیئر کریں گے جن کا آپ نے پہلے کبھی تجربہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو کیا آپ سورہ عصر کی تاثیرات سے اپنی زندگی میں خیر و برکات پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ عصر قرآن شریف کی 103 نمبر کی صورت ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، مگر یہ نہایت جامع صورت ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس مبارک صورت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر صرف وہی لوگ اس خسارے سے محفوظ ہیں جن میں یہ 4 قسم کی خصوصیات ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق بات کی نصیحت و وصیت اور صبر کی وصیت کرنا۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز اپنی ذات کی اصلاح سے متعلق ہیں اور دوسرے 2 جز دوسرے انسانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں۔ اس کی آسان وضاحت کے لیے میں آپ کو اس صورت کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ پیارے ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ قسم اور جواب قسم دونوں میں ایک باہم مناسبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے تمام حالات، اس کی نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال اور اخلاق وغیرہ سب زمانے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اسی کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زمانے کو نوع انسان کے خسارے میں کیا دخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عمر، اس کے سال اور مہینے اور دن رات، بلکہ گھنٹے اور منٹ پر بھی اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے اوقات جو سرمایہ کی طرح ہیں، اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وہ بال جان بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے، اور جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو انسانی زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیزیہ کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگا دیا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے اس سرمایہ کو اچھے اور نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اگر اس کے خلاف کسی غلط کام میں سرمایہ لگا دیا تو نفع کی تو امید چھوڑو، مال کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور سرمایہ ختم ہو گیا، بلکہ اس پر سینکڑوں قسم کے جرائم کی سزا بھی عائد ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا اور نہ مضرت رساں میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس کا نفع اور اس کا راس المال دونوں ہی ضائع ہو گئے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل نہیں، بلکہ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی اپنے سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی عمل صالح کو انسان کی تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ اس بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے،
اس میں ذرا غفلت نہ برتے، زندگی کے ہر لمحے کی، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ کی قدر پہچان کر ان 4 کاموں میں مشغول کر دے۔ پیارے ناظرین، یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں جو آپ کی راتوں رات زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کا نام لفظ عصر کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کا مطلب میں نے کافی گہرائی سے بیان کر دیا۔ اگر بطور خلاصے کے بیان کروں تو اس نام کا مطلب وقت یا عمر ہے۔ یہ مسلمانوں کو زندگی میں وقت کی اہمیت اور قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ والعصر کا پیغام سادہ مگر نہایت گہرا ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی وقت کی قسم سے ہوتا ہے، جو اللہ کی تخلیقات میں سے ایک ہے اور اس کی قدرت و حکمت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتی ہے کہ وقت کی قدر پہچانو، کیونکہ وقت ایک مسلسل بہاؤ ہے جو اپنی لہروں کے ساتھ ہم سب کو بہا لے جاتا ہے۔ وقت ایک بے لگام قوت اور وہ پس منظر ہے جس کے پیچھے تاریخ میں انسانی زندگیوں پر اس کے گہرے اثرات رکھتا ہے۔ صرف 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تمام تجربے یعنی ماضی، حال اور مستقبل کو نہایت ہی جامع انداز میں سمیٹا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ عصر ہمیں وقت کی قدر پہچاننے اور اسے دانشمندی سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے اور ہمیں ایسی چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب اور ترقی حاصل کریں تو اپنا وقت ضائع کرنا بند کر دو اور ایسے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دو جو آپ کی فلاح و بہبود کا سبب بنے۔ اولیاء کرام و بزرگان دین نے صورت کے حوالے سے یہ عمل بیان کیا ہے کہ اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بعد از نماز عصر 100 مرتبہ سورہ عصر پڑھیں اور 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اس کی تاثیرات سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے اور عزت و تعظیم کریں گے۔ مگر یاد رہے کہ سورہ عصر کی گہری تعلیمات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں انہیں بھی اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ پیارے ناظرین، سورہ عصر کی گہری حکمتوں سے گزرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ سورہ عصر کی خوبصورتی صرف اس کی فصاحت میں نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے پر بھی ہے۔ اگر آپ نے سورہ عصر کے جواہر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت آپ کو کامیاب زندگی کی بلندیوں تک لے جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت بفضل خدا آپ کو ناکام نہیں کر سکے گی۔